السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب الحید۔ الفصل الاول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما حدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما، رواه مسلم۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی، فرماتے ہیں کہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، کہ یہود قوم جو تھی جب ان میں کسی عورت کو حیض آتا تھا تو کیا تھا، لم یؤکلوها، تو اس کے ساتھ نہ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، یعنی عقل جو ہے عقل شرب اور تمام چیزوں کو یہ شامل ہے اور مشتمل ہے۔ لم یؤکلوها وكذلك لم يشاربوا معها، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے نہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ولم یجامعوهن فی البیت، اور اسی طریقے سے لم یساکنوهن ولم یخالطوهن فی البیت، کہ ان کے ساتھ نہ گھروں کے اندر رہتے تھے اور نہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور تمام چیزیں تھیں، یعنی کہ وہ عورتیں جب حائضہ ہوتی تھی تو ان کو اپنے گھروں سے الگ کر دیتے تھے، ان کو کیا کر دیتے تھے، ان کو اپنے گھروں سے الگ کر دیتے تھے۔ فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حیض کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یعنی لاسٹ تک پوری آیت، کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے تعلق سے اور اس کے زمان و مکان تمام چیزوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اور اس کے حکم کے تعلق سے کہ کیا عورت حیض میں حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ رہنا یا حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کیا معاملہ ہے، کیا کیا چیزیں حائضہ عورت کے ساتھ جائز ہے اور کیا کیا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی اور کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی پوری آیت کہ عورتوں کو حیض میں چھوڑ دو، یعنی اعتزال سے مراد یہاں ہے العزل عن الجماع، کی جماع سے اعتزال کرنا یا جماع سے عزل کرنا ہے، یعنی جماع آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کیا ہے، حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تمہارے لیے حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ اٹھنا بھی جائز ہے، بیٹھنا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، مداعبہ بھی جائز ہے، تمام چیزیں جائز ہیں، عورتوں سے بوسہ ہمکنار تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن اصنعوا كل شيء الا النکاح، نکاح کے علاوہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں نکاح کے معنی کیا ہے، نکاح کے معنی یہ نہیں کہ ایجاب و قبول، نکاح کے معنی ایجاب و قبول نہیں، بلکہ نکاح کے معنی یہاں کیا ہے، جماع کے ہیں، جماع کے ہیں، یعنی اصنعوا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو حالت حیض میں، الا النکاح الا الجماع، جماع نہیں کر سکتے، جماع کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں، جائز ہیں۔ تو یہاں پر جماع کا نہ اطلاق کر کے بلکہ نکاح کا لفظ استعمال کر کے کنایہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسم کو جو مسبب ہے، جو سبب کا نام استعمال کر کے سبب کا نام استعمال کیا گیا ہے، یعنی نکاح کیا ہے، یہ سبب ہے کس کا، جماع کا، یعنی آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر لیے ہیں تو وہ آپ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اسم السبب کا یعنی سبب کا نام استعمال کر کے کیا گیا کس کے لیے، مسبب کے لیے، کس کے لیے،
مسبب کے لیے کہ آپ نکاح کے علاوہ یعنی جماع کے علاوہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ قول یہودیوں کے پاس پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ عورتوں کو حالت حیض میں اپنے گھروں سے الگ کر دیتے تھے، اپنے سے دور کر دیتے تھے، نہ ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوتا تھا، نہ ان کے ساتھ ان کا کھانا پینا، اسی طریقے سے تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نکاح کے علاوہ اے مسلمانوں اے مومن تم سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی جماع کے علاوہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مداحبہ غوصہ ہمکنار تمام چیزیں جائز ہیں. فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. تو ان یہودیوں نے کہا یہ آدمی نہیں چاہتا ہے مگر اس نے ہماری ہر بات میں ہر چیز میں کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں اس نے ہماری مخالفت نہ کی ہو، بلکہ ہر چیز میں ہر بات میں اس نے ہماری مخالفت کی ہے. تو جب اسید بن عذر بن عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود ایسا کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے اس نے ہماری تمام چیزوں میں تمام باتوں میں مخالفت کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی اور مخالفت کرتے ہیں جس سے ان کو اور چڑ محسوس ہوگا، ان کو اور پریشانی محسوس ہوگی، ان کو اور تکلیف ہوگی. وہ کیا ہے؟ افلا نجامعهن، ہم کو آپ جماع کی بھی اجازت دے دیں، ہمیں آپ جماع کی بھی رخصت دے دیں جس سے ہم جماع بھی کریں گے. تو ان کو اور چڑ، ان کو اور تکلیف ہوگی کہ ہم ان کی اور مخالفت کر رہے ہیں. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا کہ وہ لوگ جماع کی مطلب وہ مانگ رہے ہیں ان کی مخالفت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً غصے کی حالت میں ہو گئے کہ کیا کیسی لڑکپن والی بات، بھونڈی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. یعنی وہ ایک اذا کی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، گندگی کی چیز ہے، اس کے اندر اس حالت میں کیسے آپ اس چیز کی مطلب جمع کی آپ اور وتی کی اجازت مانگ سکتے ہیں، طلب کر رہے ہیں. یعنی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حتی ظننا ان قد وجد علیہما. تو کہتے ہیں صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قد وجد علیہما کہ ان کے اوپر کچھ پایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ غصہ ہو گئے. ای غضبا، یہاں کہ یعنی قد وجد علیہما ان کے اوپر کوئی چیز پائی، یعنی کہ ان سے غصہ ہو گئے. فخرجت، وہ دونوں لوگ کیا ہوئے؟ نکل گئے. فاستقبلتهما ہدیۃ من لبن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اس کے بعد استقبل الرجلین، ان دونوں آدمیوں کو ملا، شخص معه ہدیۃ، ایک ایسا آدمی جو کہ ہدیہ لے کر کے آیا ہوتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ کرنا چاہتا تھا. وہ ہدیہ کیا تھا؟ دودھ کا تھا. فارسل فی آثارہما، تو ان دونوں کے جانے کے بعد ضرور نکل گئے. ان دونوں کے جانے کے بعد فوراً ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ لے کر کے، اور وہ ہدیہ کس چیز کا تھا؟ دودھ کا تھا، حلیب کا تھا، لبن کا تھا. تو یہاں من لب کیا ہے؟ یہ من بیانیہ ہے. کہتے فارسل فی آثارہما، تو جو دونوں آدمی نکل گئے تھے جنہوں نے اسید بن حضیر اور اسی طرح عباد بن بشر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آثار نہیں جو جس راستے سے گئے تھے بھیجا کہ جا کر ان کو بلا کر کے لاؤ. اور تو کہتے ہیں ان دونوں کو بلا کر کے لایا گیا. اس کے بعد ان دونوں آدمی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فسقاہما، ان دونوں کو بھی کیا کیا؟ دودھ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ دیا گیا تھا اس دودھ کو ان لوگوں کو بھی دیا پینے کے لیے. کیوں دیا؟ تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چل جائے، یہ محسوس ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا تھا تو شاید وہ لوگ سمجھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غصہ ہو گئے اور ہم نے بہت بڑا معاملہ پوچھ لیا ہے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور دودھ پلایا تاکہ پتہ چلے کہ میں تم دونوں سے غصہ نہیں ہوں، میں تم دونوں سے غصہ نہیں ہوں. فعرفات، ان دونوں نے جان لیا، پہچان لیا، انه لم یجد علیہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یغضب علیہما، کہ ان دونوں سے غصہ نہیں ہے. گویا کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ حالت حیض میں عورتوں کو صرف 3 چیزوں کی منائی ہے. پہلی چیز وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، دوسری چیز وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تیسری چیز وہ جماع نہیں کر سکتی ہیں. تو
اس میں اس حدیث کے اندر ایک چیز کا تو آیا تذکرہ کہ نکاح کے علاوہ، جمع کے علاوہ اور تمام چیزیں عورتوں سے جائز ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہم نے پڑھا کل کی حالت حیض میں اور حالت نفاس میں وہ تمام چیزیں منع ہیں، یعنی حالت نفاس میں عورتوں کے لیے وہ تمام چیزیں منع ہیں جو حالت حیض میں منع ہے، اور اس طریقے سے وہ تمام چیزیں حالت نفاس میں جائز ہیں جو حالت حیض میں جائز ہیں، اور جو چیزیں حالت حیض میں حالت نفاس میں جائز ہیں وہ حالت استحاضہ میں بدرجے اولا جائز ہیں، جو کل ہم نے پڑھا کہ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں اور استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن حیض اور نفاس میں جو ایک چھوٹا سا فرق ہے عدت کے اندر، اس کو بھی کل ہم نے دراسہ کیا۔ تو گویا کہ یعنی ان تین چیزوں کے علاوہ نماز، روزہ اور جمع کے علاوہ تمام چیزیں، چاہے وہ قراءۃ القرآن ہو، چاہے وہ مس مصحف ہو، اور اسی طریقے سے ابھی اگلے حدیثوں کے اندر آئے کہ مسجد کے اندر دخول ہونا، یا اسی طریقے سے اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا جس میں حائضہ عورت ہو، اور اسی طریقے سے جنوبی مرد کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے کہ حالت حائضہ عورت کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتی، حالت حائضہ عورت قرآن مس مصحف نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی اور چھو کر کے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، جتنی بھی حدیثوں کے اندر ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، اور جو راجح حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کی مناہی نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ صحیح حدیثوں سے تین چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک جمع، ایک روزہ، ایک نماز۔ لیکن نماز کو قضا نہیں کرنا ہے بلکہ روزہ کو قضا کرنا ہے، حالت حیض میں بھی حالت نفاس میں بھی، اور استحاضہ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ كنت اغتسل انا والنبي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، وکلانا جنب، اور ہم دونوں کیا ہوتے تھے، جنبی ہوتے تھے، ہم دونوں کیا ہوتے تھے، جنبی ہوتے تھے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی برتن سے میاں بیوی غسل کر سکتے ہیں، اگرچہ ماء ساقط جو ہے، جو بدن کو پانی ٹچ کرنے کے بعد اگرچہ ٹب کے اندر ایک آدھ بوند جو پانی گرتا ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آدمی یا عورت آدمی کے فضلات سے، یعنی اس کے بچے ہوئے پانی سے، اور اس طریقے سے عورت آدمی اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پچھلے کتاب الطہارہ کے اندر گزر چکی ہے، پچھلے مباحث کے اندر۔ کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُنِي، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے۔ یہاں دوسرا مسئلہ شروع رہا، فَأَتَّذِرُ، تو میں اپنی ازار کو مضبوطی کے ساتھ، شدت کے ساتھ باندھ لیتی تھی۔ فَيُبَاشِرُنِي، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کیا کرتے تھے، أَيُلْصِقُ بَشَرَتَهُ بِبَشَرَتِي فِيمَا دُونَ الْإِزَارِ، ازار کے علاوہ جو چمڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمڑے میرے چمڑے سے ملے ہوتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چپک کر کے سوتے تھے۔ یعنی عورت کے لیے جائز، یعنی آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت حیض میں عورتوں کے، پھر اس کے بعد کہا فیباشرنی، اور مجھ سے مطلب مباشرت کرتے تھے، یعنی یلصق بشرتی ببشرتی، یلصق بشرته ببشرتی، کی اپنے چمڑے کو میرے چمڑے سے ملاتے تھے، اور انا حائض، میں کیا ہوتی تھی، حائضہ ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ حدیث بات پر دلالت کرتی ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ مل کر کے سونا اور ان سے مباشرت کرنا، چمڑے کو ملانا جائز ہے، لیکن جماع جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آدمی تمام طریقے سے عورت سے کھیل سکتا ہے، اس سے مداعبہ، اس سے بوسہ، ہمکنار اور تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور یہ یہودیوں کی مخالفت، جیسا کہ یہودی ان تمام چیزوں سے منع کرتے تھے، اور اپنے عورتوں کو اپنے ساتھ، وہ سونا تو دور کی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ تمام چیزیں ان کی
الگ کر دی جاتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو حیض کے تعلق سے تعلق رکھتا ہے، وَكَانَ يَخْرُجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، اور حالت اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی اور حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سٹا ہوا تھا، ملا ہوا تھا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، ڈائریکٹ مینو حجرہ ختم ہوا کہ مسجد نبوی شروع۔ تو وہی کہتے ہیں وکان یخرج رأسه الی وهو متکف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے اور سر کیا ہوتا تھا ان کا میرے حجرے میں ہوتا تھا، یعنی کہ جسم مسجد میں اور سر حجرے میں، گویا کہ مسجد اور حجرہ دونوں ایسے ملا ہوا ہوتا تھا۔ اور کیا تھا فاغسلوا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلتی تھی، وہ انا حائض، اور میں کیا ہوتی تھی حائضہ ہوتی تھی۔ گویا کہ حالت حیض میں بھی آدمی اگر عورت حالت حیض میں ہے اور آدمی حالت اعتکاف میں ہے تب بھی عورت اس کی خدمت کر سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بال وغیرہ اور تمام چیزیں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور حالت اعتکاف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورت کی خدمت جائز ہے، گرچہ آدمی حالت اعتکاف میں ہی کیوں نہ ہو اس سے خدمت لے سکتا ہے، اعتکاف میں یہ چیز مانع نہیں ہے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔